अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सब आमीन रखें, खैरियत और आफियत से रखें, तीनों ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह अनआम आयत नंबर 31 पे कल बात हो रही थी, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से, हालांकि ये काफिरों के लिए है लेकिन ये सबकी तरफ आ जाएगी बात, कि जिस इज़ा जाअतहुम साअतु बग़ततन, यानी कि जो दुनिया को की तरजीहात, दुनिया के मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर अपनी आखिरत को भूलेगा। और फिर जब क़यामत तो आएगी ही, लेकिन हर, जैसे कि हदीस का मफ़हूम है कि हर एक इंसान की क़यामत कब है, जब उसकी मौत आ जाएगी। तो जब मौत हमेशा अचानक ही आती है, तो उस वक्त इंसान सोचेगा कि या हसरतना ला मा फर्रतना, यानी कि ऐ अल्लाह, मैंने तो कोताही करता रह गया, यानी कि है हम पर अफसोस कि जो हमने कोताही की। यानी कि एक एग्ज़ाम का भी आप थोड़ा सा जहन में लेकर आ जाएं कि एग्ज़ाम में आपने और आपके दोस्त ने एग्ज़ाम लिखा हो और उसको 100 आ गए और आपको 99 आ गए, और आपने देखा कि एक आंसर आपने नहीं लिखा है, और उस वक्त आपको महसूस होगा कि ये आंसर तो मुझे मालूम था लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब उस वक्त भी आपको इवन दैट 1 मार्क आपके लिए जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो जो 100% लेकर आया उसको एक अलग इज्जत मिल रही है, उसको एक रेस्पेक्ट मिल रही है, उसकी वाहवाही चल रही है कि वो 100% लेकर आया है। आप सिर्फ 1 मार्क की वजह से, वो भी वो आंसर जो आपको पता था, आप लिख सकते थे। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो नेकियां जो हम कमा सकते हैं, वो गुनाह जो हम बच सकते हैं, लेकिन हम अगर से जिंदगी में गफलत से उन मौक़ों को खो रहे हैं, नेकियां कमाने के मौके खो रहे हैं। जैसे कि कल हम थोड़ी सी बात किए कि सुन्नतें हैं, नफीले हैं, अल्लाह ताला का जिक्र है, नफीली रोज़े हैं, सदक़ात हैं, किसी से मुस्कुराकर बात करना है, अच्छी बात करना है, एक मेहमान को भी आपने खाना खिला दिया, किसी मिस्कीन को खिला दिया, कहीं पर सदका खैरात किया, या अच्छी बात ही कर दी, या अपने आप को बुराइयों से बचा लिया। आपका दिल बहुत कर रहा था कि मैं इस वक्त म्यूजिक सुनूं या गाने सुनूं, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। इस वक्त दिल बहुत कर रहा था कि मैं अच्छी नींद, यानी कि सुबह तो हो चुकी है लेकिन बस ऐसे ही सोने का दिल कर रहा था, लेकिन फिर आपने सोचा कि सोकर क्या हासिल करूंगी, चलो उठकर थोड़ा फ्रेश होकर वजू करके मैं थोड़ा कुरान की ही तिलावत कर लेती हूँ। ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। सलाम फेरते ही उठकर जाने से पहले लग रहा है कि किचन में बहुत काम है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को सब्र देकर बिठाया कि नहीं, थोड़ा मैं तस्बीह पढ़ कर ही जाती हूँ। तो आपने सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर भी पढ़ लिया, आयतल कुर्सी भी पढ़ ली। तो ये अपने आप को पकड़ पकड़ कर, रोक रोक कर हमें इबादत की, जो इबादत है वो करवाना है। जैसे सुबह के अज़कार हैं, शाम के अज़कार हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसके बारे में क्या है कि ये वो कलमात हैं जो ज़ुबान पर हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर भारी हैं। अब हम आज सिर्फ, मुझे फजर में उठने में कोताही हो रही है, बस यार नमाज पढ़ते ही जाकर सोने का दिल कर रहा है, तो अब ये कौन पढ़े, तो मैं सारी उम्र पढ़ी ही नहीं, या कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन जब जिस दिन आखिरत में खड़े होकर हमारे हिसाब किताब हो रहे होंगे, हमारी नेकियों के जो अच्छे हमें इनामात नजर आ रहे होंगे, उस वक्त भी हम सोचेंगे कि अय अल्लाह, मैं और कर लेती तो मेरे लिए वो भी नेकियां मिल जाती, वो भी इनामात मिल जाते, मेरे लिए वो भी दर्जा हासिल हो जाता। मिसाल को सोचेंगे, आप हैं, आपकी बहन है, वो आपकी बहन थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखती हैं आखिरत की तैयारी में, वो बढ़ चढ़ कर जो है नेकियां कर रही हैं। अब आखिरत के दिन, क़यामत के दिन जब वो हिसाब किताब होगा, आप देख रहे हैं कि उन्हें बड़ा ऊंचा मकाम मिला है, वो ऊंचे दर्जे पर हैं। तो जिस दुनिया में भी जब हम देखते हैं कि हमसे हमारा एक रिश्तेदार है या दोस्त है या पड़ोसी है, अचानक से उसके हालात बदल गए हैं, अब वो जिस घर में रह रहे थे, मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि एक बिल्डिंग में फ्लैट ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, अब मेरा पड़ोसी और मैं एक ही साइज के फ्लैट में है, तो कंफर्टेबल है, यानी कि ठीक है, हमारी दोस्ती थी। अब अचानक से मुझे किसी दिन पता चला कि वो, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट घर या बड़ा
सा घर लेकर जा रहे हैं, तो दिल में थोड़ा सा बात तो आती है ना कि है इनके तो हालात बदल गए, माशाल्लाह ये अच्छे बड़े घर में जा रहे हैं। लगता है ना, हर एक की हर नेमत पर हमारा दिल करता है कि हम भी, हमें भी वो नेमत मिल जाती तो कितना अच्छा होता है ना। हर तो ऐसे क़यामत के दिन जब हम खड़े होकर ये देख रहे होंगे, चले अजाब की बात तो दूर कर दें आप, इवन नेमतों की भी, राहतों की भी बात है। जन्नत के जो दर्जात हैं, बुलंद दर्जात हैं, वो हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से हमसे वो वी आर लूजिंग दैट, या हमसे सिर्फ इसलिए हमसे हाथ से छूट रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी कोताही की, थोड़ी सी गफलत की। और हमारी बहन या जो हमारा जो भी साथी है उसको ऊंचे दर्जात मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने थोड़ी सी जो है मेहनत कर ली। थोड़ा सा उसने दुनिया से अपने आप को कट ऑफ करके रखा, बेकार के मशगूलियात से अपने आप को बचा कर रखा, और दीन की आखिरत की तैयारी में वो लगे रहे, तो उनके जो दर्जात, उनके जो हम नेमतें देखेंगे, उनके लिए जो अल्लाह ताला फैसले करेगा उसको जब देखेंगे तो तब भी हमारे दिल में यही बात आएगी कि या हसरतना ला मा फर्रतना फीहा, कि आय काश, आय अफसोस हम पर जो हमने कोताही की। तो आज से हमें अपने आप को संभालना है कि जहाँ कहीं हमसे कोताहियां हो रही है उससे हमें बचना है, चाहे गुनाह के मामले में हो। ये एक बड़ा, एक लफ्ज भी जो हम कहते हैं ना, हमें लग रहा होगा कि बड़ा मामूली सा एक लफ्ज ही तो है, लेकिन अल्लाह आलम के वो लफ्ज भी जब मीज़ान में डाला जाएगा तो वो कितना भारी हो जाएगा। तो जुबान से निकलने वाली हर गीबत पर, हर तोहमत, यानी कि जल्दी से हम लोगों पर तोहमतें भी लगा देते हैं ना कि वो फलां हुआ तो जरूर उन्होंने किया होगा, जरूर उसने कहा होगा, हमें कोई यकीन नहीं होता। चाहे इवन बच्चों के भी मामले में देखें, कोई चीज टूटी पड़ी है, हम पूरे 100% श्योर होकर वो कह रहे होते हैं कि जरूर वो छोटे लड़के ने ही तोड़ा होगा, जरूर उसने मेरे बड़े बेटे ने ही किया होगा, हालांकि हमने देखा नहीं होता। तो इस तरह दिन भर में हमारी जुबान से निकलने वाले हर बेजा लफ्ज को, गुनाह वाले अल्फाज को, किसी को ऐसे बैठे बैठे, वो जो लड़की थी, हम लड़की देखने गए थे, वो बहुत शॉर्ट थी, वो उसका रंग बहुत ये था, वो बहुत ऐसी थी, यानी कि बस हमें लग रहा है कि हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम किसी में ऐब निकाल रहे हैं। तो ये हर वो चीज ना, कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत मामूली सी बात है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो है अपने बुराई के जो बोझ है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये आगे बात आ रही है, वह हम यह मिलो ना औजारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो क्या कर रहे हैं, यह मिलो ना, जब वजन उठाते हैं, हमल जब कहते हैं वजन उठाने को, बोझ उठाने को, औजारहुम अपने बोझ। बोझ किस चीज का होता है, नेकियों का नहीं, बुराइयों का। तो वो हर वो काम जो हमें लग रहा है कि बड़ा छोटा सा है, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यही कहा था कि जैसे जंगल में छोटी 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 लड़की सॉरी लकड़ियां ढूंढ कर वो लाकर जमा की थी, एक जब उनका कहीं से काफिला भी गुजर रहा था, कुछ खाना बनाना था, तो लकड़ियां जो लाकर जमा की हैं, हालांकि सबने छोटी छोटी ही लेकर आई हैं, लेकिन वो एक बड़ा एक क्या कहते हैं, आई मीन बहुत बड़ा वो बन गया, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, कि तो ऐसे ही गुनाहों का भी है कि हमें लग रहा होता है कि हमने बहुत मामूली मामूली गुनाह किए हैं, छोटे छोटे गुनाह किए हैं, लेकिन वही छोटे छोटे और मामूली मामूली गुनाह आखिरत में जब हम देखेंगे तो किसी पहाड़ की तरह लग रहे होंगे, बहुत ज्यादा हो गए होंगे। तो इसलिए हमें ना छोटी सी छोटी मामूली से मामूली नेकी को गफलत में जाया करना है। क्या मालूम उस एक नेकी अगर जो हम कर लेते तो हमारे लिए भी ऊंचे दर्जात होते, और छोटी सी छोटी बुराई से भी हमें बचना है। क्या मालूम कि वो छोटी बुराई जो है हमें हमारे उस ऊंचे मुकाम से नीचे लेकर आ जाए। तो इसलिए वो जो कोताही वाली या गफलत वाली जिंदगी अगर हम गुजार रहे हैं, वाकई हम गुजार रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को संभालें और अपनी आखिरत की तैयारी में लगाएं। तो वह यह मिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, तो अपनी तरबियत करें कि हर हर गुनाह से, हर बुराई से बचते रहें। और जब भी करें सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह के खातिर, अल्लाह के खातिर हम अपनी ज़ुबान को रोक रहे हैं बेकार बातों से, किसी पर तहमत लगाने से, किसी में ऐब निकालने से, झूठ बोलने से, गीबत करने से, इल्ज़ाम तराशी से। कई बार ऐसे ही ताना जनी के भी बातें कर जाते हैं। हाँ हाँ, अम, होता है ना, कभी किसी बात पे मजाक में ही किसी पर कुछ भी ताना भी लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। औज़ार रहमला ज़ुहूरिहिम, उनके पीठों पर। अला सा, सुनो, आगा रहो, अला, ठीक है, ये वन वर्ड है, ला नहीं, अला, अला यानी कि
अम, खबरदार, यानी कि बी केयरफुल जैसे कहते हैं ना। सा मा यजीरून, सा बुरा है, मा यजीरून जो वो बोझ उठाए हुए हैं। जो यहाँ औजार का वर्ड आया वो उसी से यजीरून है। औजार बोझ, यजीरून वो बोझ उठाने वाले, तो वो मा यजीरून जो वो बोझ उठाएंगे। वमल हयातो दुनिया, और नहीं है हयातो दुनिया, दुनिया की जिंदगी, इल्ला मगर लइबो व लहव, लाइब खेल, लहव जी का बहलावा, वला दारुल आखिरतु, दारुल आखिरा, दार किसे कहते हैं, घर को, आखिरत का घर, दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, बेहतर है उन लोगों के लिए जो इत्तकून। ये जो अकल से हमारी बात हो रही है कि जब हम अल्लाह से डर डर कर अपनी आखिरत की फिक्र में जो नेकियां कर रहे होंगे या बुराइयों से बच रहे होंगे, वही तकवे वाली जिंदगी है। बड़ा आसान है अ, दुनिया के मामलात में आखिरत को भूलना, लेकिन जिसके अंदर डर है, परहेजगारी है, वो क्या करेंगे, ये दुनिया की जिंदगी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जैसे कल भी बात हो रही थी कि दुनिया के कामों पर, जैसे कि मैंने कल ऐसे एक मिसाल दे दी थी कि हाँ मुझे किचन में काम है, बनाना था मुझे कुछ स्पेशल डिश, लेकिन उसके लिए मैं अपनी नमाजों को कॉम्प्रोमाइज कर दूं, नहीं मुझे काम है तो आज की मैं सुन्नतें रहने दो, नफीले रहने दो, या मैंने तस्बीह नहीं पढ़ी, तो अब मुझे जाकर वो स्पेशल डिश बनाकर खा खा रही हूँ, वो तो वक्त गुजर जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने अपनी आखिरत का जो खसारा कर लिया ना, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अगरचे दुनिया, अब जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशल डिश मैंने सैक्रिफाइस कर दी, नहीं बन सका तो नहीं बनाए, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला आपको वाकई में महरूम रखेगा। अल्लाह ताला को आपको खिलाना होगा ना, तो वो कहीं से भी खिलाएगा। वो जो एक हदीस के मफहूम है ना, कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिशें करता है, तो अल्लाह ताला उसे वो भी देता है जो अल्लाह ताला देना चाहता है, और वो भी देता है जो बंदा चाहता है। लेकिन जब बंदा दुनिया के पीछे भागता है, तो ना उसे अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है और ना ही दुनिया मिलती है, और बस वो दुनिया के पीछे भागता ही रहता है। तो हम अगरचे दुनिया किसी वजह से, अब मिसाल के तौर पर अच्छा खाना रह गया था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला किसी भी तरीके से आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाएगा। बहुत अच्छे आपके पास जो है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी तरीके से आपके वक्त में भी बरकत हो जाएगी, या चीज़ें असबाब ऐसे बन जाएंगी कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर खिलाएगा। अब जैसे कि कपड़ों की भी बात हो रही थी, शॉपिंग पे जहाँ आपको लग रहा है कि एक आप शॉप में गई हैं, वहां पर आपने चार लिबास देखे हैं, वहां पर एक ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके जहन में चल रहा है कि नहीं, और एक चार दुकानें घूम लेते हैं, शायद कि और बहुत अच्छा मिला। आप वो और थोड़ी जाकर आपकी शॉपिंग करने में क्या हो रहा है, आपकी जोहर या असर आपके हाथ से निकल रही है। अब आपने सोचा कि नहीं नहीं, मेरी असर जोहर की नमाज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, मैं ये जो ठीक ठाक है मैं इसको ही लेकर पहन लूंगी। अब जब उसको आपने पहना है ना, क्योंकि आपने अल्लाह ताला की खातिर आपके जो अगले आने, यानी कि और शॉप्स घूमना, वहां पर और देखना, आपने सैक्रिफाइस जो कर दिया, और उसके बदले में सामने जो लिबास ठीक ठाक नजर आ रहा था उसको ही आपने खरीद लिया। लेकिन जब वो आप पहनेंगी ना, तो आप पर बहुत ज्यादा जचेगा वो, आप उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे, और जब भी पहनेंगे ना, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। ये होता है अल्लाह ताला की तरफ से जो है स्पेशल नेमतें। ये एक होता है कि मैंने घूम घूम कर बहुत पैसा महंगा वाला मैंने लिबास खरीदा, लेकिन जब भी पहन रही हूँ ना, मैं उसमें अच्छी नजर आ रही हूँ ना, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ये है कि मैंने बस ऐसे ही सादा सीधा सादा सा खरीद लिया और बस अपने घर आए, मेरी सुकून से मैंने नमाज अदा की। अब वो लिबास को अल्लाह ताला मेरे लिए ऐसे खैर और बरकत वाला बनाएगा कि मैं जब पहनूंगी उसमें खुद को भी बेटर फील करूंगी, मैं खुद भी अच्छी नजर आ रही हूँ, लोगों को भी अच्छी नजर आ रही हूँ, और हर बार मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये आपने खुद भी अपनी जिंदगी में नोटिस किया होगा। तो ये सारी चीजें जो है, हमें अपने आप से अल्लाह ताला की रजा के साथ खुशियां, राहतें, नेमतें दुनिया की मिलती रहेंगी। बस हमें नहीं भागते रहना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं तो आज स्पेशल डिश बनाऊंगी, नमाज को आज थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तब क्या होगा, बहुत मेहनत से तो बना के रखा है, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई तारीफ ही कर दे, लेकिन उसी दिन कहेंगे इसमें थोड़ा नमक नहीं, इसमें और थोड़ा तेल डालना चाहिए था, ये आज
ایسا کیوں بنا ہے، ضرور ایسے کہہ کر کھائیں گے۔ اور جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سمپلیفائی کر دیا چیز کو، سادہ سا ہی ڈش تھا، آپ بنا کر رکھیے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے کہ بہت اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہے، بہت اچھا ہے، جزاک اللہ خیر۔ یعنی میرے بچے اکثر وہ ورڈ یوز کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر، تعریف کے ساتھ وہ جزاک اللہ خیر بھی ضرور کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں خود بھی جو ہے ڈشز میں بہت، ایک تو میں کبھی سیکھی نہیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد مجھے موقع نہیں ہوا کہ میں کسی کے انڈر میں سیکھوں، بس بناتی رہی۔ اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اپنے ایک معاملات میں ہمیشہ ڈال دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں نہیں زیادہ دنیا میں انوالو ہوتی ہوں، کیونکہ میری عبادتیں چھوٹتی ہیں۔ مجھے میرا ہر وہ ایک سجدہ بھی بہت پیارا ہے، ہر ایک وہ سنت، ہر ایک نفل نماز، ہر تیرا ذکر بھی میرے لیے بہت پیارا ہے، اس دنیا کی چیز سے جس کو میں حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکریفائس کروں۔ تو میرا ہمیشہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک محبت ڈالی ہے، اور دعا بھی بہت اچھی ہے ایک جو ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، کہ کیا دعا ہے وہ، رب اجعل حبک احب الاشیاء الی وجعل خشیک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجت الدنیا بلقاء شوقک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من الدنیا واقرر عینی من عبادتک، یعنی کہ اپنی محبت کو میرے دل میں سب سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو تو سب کے خوف سے بڑھ کر بنا دے، اور میرے سے وقت آنی حاجت دنیا، جو دنیا کی حاجتیں ہیں اس کو خطا کر دے، یعنی کہ میرے اندر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے ایک جو اندر رہتا ہے نا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے اب یہ رہے، ایون میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ پکانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، یہ ایک انگریڈینٹ نہیں ہوتا ہے نا تو وہ کوکنگ سٹارٹ نہیں کرتی ہیں، کوکنگ کمپلیٹ نہیں کرتی، بس ان کو کہہ رہی ہیں، ان کو کہہ رہیں گے یہ لے کر آ کے دے دو، وہ لے کر آ کے دے دو، اس کے بغیر سالن اچھا نہیں بنے گا، اس کے بغیر وہ ڈش صحیح نہیں بنے گی۔ میں میرے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر میں ہے جیسا ہے پلس مائنس ڈال کے بنا دیتی ہوں، بس اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تو اس میں ذائقہ ڈال دے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میری شادی کو 20 سال ہونے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ کبھی شوہر ہیں یا میرے بچے ہیں کبھی کہے نہیں کہ میں اچھا نہیں بناتی ہوں، بلکہ ہمیشہ الحمدللہ تعریف کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میری اس پھل جو کہتے ہیں نا اللہ پر جو معاملہ چھوڑا اس کو ہمیشہ اچھا رزلٹ ہی رہا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں بناتی ہوں، لیکن آ، سب خوش ہو کر کھا لیتے، سب ٹھیک بن جاتا ہے، الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ تو وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو وقت آنی حاجت دنیا کی، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنا کہ یہ اب شادی آ رہی ہے مجھے ایسا والا ہی لباس چاہیے، وہ ہی چاہیے، گھر میں چار ہیں، نہیں نہیں وہ پچھلی شادی میں پہنے تھے، سب نے دیکھے تھے، میں کہتی ہوں مجھے کیا فرق پڑنا ہے، مجھے میرا وقت بچانا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، سامنے وہ سکون کے سجدے کرنے کے لیے، سکون سے تھوڑا میں تلاوت کر لوں، سکون سے کون ایک دن 6 گھنٹے 7 گھنٹے بازاروں میں گھومو، پھر 1 گھنٹہ مرر کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو سجاؤ، پھر اس شادی کو اٹینڈ کرو، اس دن ضرور کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا۔ اب میرے ساتھ ایسا ہمیشہ رہا، میں ہمیشہ سے بہت سمپل ہی رہی ہوں، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ وہ بغیر تعریف کے نہیں گزرتا۔ بس ایسے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ وہ جو میں کہہ رہی ہوں ایک طرح سے سامنے والوں کو موٹیویشن کے لیے نا، اس میں میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے ہمیشہ سمپلسٹی اپنایا ہے، صرف اسی چیز کو کمپیئر کر کے کہ میں جاؤں گی بہت وقت باہر گزاروں گی، آج کی میری نماز سمپل ہو جائے گی، صرف فرض پہ رہ جائے گی، یا فرض بھی قضا ہو جائے گی تو سنت نفل کرنا پڑے گا مجھے، یعنی کہ سنت نفل بھی چھوٹ جائے گی، فرض بھی جو ہے قضا ہو جائے گی، پھر عصر کے ساتھ پڑھنا، اس طرح سے میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں نا، الحمدللہ کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ ہاں کسی سے اللہ تعالیٰ نے کمتر کر دیا، کسی کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہوں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور میری نہیں کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جو میرا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھتا ہے بالکل میرا بندہ ویسے ہی پائے گا، تو میں ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا تو ہے، اب میں بہت مہنگا لباس پہن کر بھی اگر تو مجھے عزت نہیں حاصل کرانا چاہے تو مجھے نہیں ملے گی، ہاں تو مجھے عزت دینا چاہے گا تو عزت مل جائے گی۔ تو میں الحمدللہ جیسی رہتی ہوں، جو بن جاتا ہے میرے ہاتھ سے، جیسا جو ہو جاتا ہے، جیسا میں لباس پہن لیتی ہوں، اسی میں الحمدللہ وہ تعریفیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دعا کا باقی حصہ تھا کہ وَأَخْرَرْ وَإِذَا أَخْرَجْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا، یعنی کہ جب لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں دنیا کی دنیا سے،
یعنی کہ کسی کا دل خوش ہوتا ہے کہ میں ہم نے آج اچھے اچھے کپڑے خریدے، کسی کا دل خوش ہو رہا تھا کہ آج میں نے گھر کتنا صاف کر دیا۔ صاف صفائی تو ضروری ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل ہی اسی کے پیچھے نہ لگ جائیں کہ بالکل ایسے ہی چاہیے ویسے ہی چاہیے، اس کے لیے ہم وہ جو خریدتے ہیں ایکسٹرا چیزیں کہ جیسے کرٹینس ایسے چاہیے، صوفہ کورس چاہیے، بیڈ کورس ایسے چاہیے، ساری اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو میں بھاگتی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ خود سے چیزیں آ جاتی ہیں میرے گھر میں۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، تھوڑا تھوڑا میں کمپیئر کیوں کر رہی ہوں کہ جب میں سادگی میں نے اختیار کیا ہے تو دنیا کسی طریقے سے مجھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں ہوئی دنیا کے معاملات میں۔ ہر گھر میں عورت کہتی ہے، میں نے اکثر میرے بہت زیادہ میں لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنے آس پاس جو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عورت کہتی رہتی ہے شوہر سے کہ مجھے لا کر دو، مجھے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ لا کر دو، یہ لا کر دو، اور شوہر ڈینائی کرتا رہتا، ہاں لائیں گے، ہاں دیکھیں گے۔ میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر ایکسٹرا چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں، مجھے انہیں ٹوکنا پڑتا ہے کہ کیوں لے کر آئے۔ ابھی تو تھا، چاہے وہ گروسری کا میٹر ہو، چاہے اس طرح کی چیزیں ہیں، کرٹنس ہیں پھر لے کر آ گئے ہیں، بیڈ کورس ہیں پھر لے کر آ گئے ہیں، اور فرنیچر میں بھی کچھ نہ کچھ ایڈ ہو رہا ہے، کھانے کی چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، ابھی ہے پھر لے کر آئے، ابھی ہے پھر تو میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں خود سے نہیں جاتی ہوں، خود سے یہ بھی نہیں کرتی ہوں کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن الحمدللہ چیزیں خود سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اب کسی دن مجھے گھر کی بھی پاکی صفائی کرنا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اکیلی کروں یا بچوں کے ساتھ کر لوں، پھر سوچتی ہوں کہ بچے پتہ نہیں ساتھ دیں گے یا نہیں، پھر بھی میں ٹرائی کر لیتی ہوں کہ بیٹا آج ہم تھوڑا گھر کی صاف صفائی کریں، سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اگر میں اکیلی کرتی تو مجھے شاید 1 گھنٹہ لگ جاتا، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بہترین طریقے سے صاف صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور ود ان ہاف این آور وہ جو بچوں کے دل میں بات ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ ہاں چلو امی کی تم ہیلپ کر دو، یہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی کے دلوں میں بات نہیں ڈال سکتے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں کیوں شیئر کرتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ساتھ والوں کو دیکھ کر ان سے تھوڑا سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی رہی ہیں کہ مجھے ساتھ والوں سے بھی تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی موٹیویشن ملتا رہا کہ وہ فلانے، جیسے کہ میرے کوئی دوست ہے اس نے کہا کہ وہ نفل روزے رکھتے ہیں، تو اچانک سے میرے بھی دل میں بات آتی ہے کہ ہائے اللہ میں کیوں نہیں رکھ رہی ہوں، مجھے بھی رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے کبھی انسان اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے نا تو دوسروں کے اندر ایک طرح سے موٹیویشن کا وہ کام کرتی ہیں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں تھوڑا اپنی چیزیں بھی کبھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دنیا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یقین مانیں کہ جب آپ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے تو دنیا کی بھی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ آپ سے کم نہیں کرے گا۔ افلا تعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، عزت بھی ہم دیتے ہیں، ذلت بھی ہم دیتے ہیں، نعمتیں بھی ہم دیتے ہیں، دنیا پر بھی ہم قادر ہیں، آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم غلام بن جائیں تو ہر چیز ہمیں ویسے ہی مل جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر ہم کہیں اور بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، کبھی شوہر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کبھی اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی اور کو، کبھی کسی اور کو، ہم صرف لوگوں کی خوش کرتے ہی رہ جائیں گے، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہی ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کے لیے جس کے دل میں جو بات ڈالنی ہے وہ بات ڈالتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک صالح اور محبوب بندے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ جس دن اللہ تعالیٰ چن لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک گرہیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا بات ہم پر اثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ چیزیں ہٹ جائیں گی، اچانک سے ہمارا دل بدلتا ہے، ہمارے دل میں ہر بات اترتی ہے اور ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتے ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بس دنیا میں ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب اور مقرب بندے بنا لیں۔ آمین۔ چلیں آپ میں سے کوئی اگلی آیت کو پڑھ لیں، کون پڑھیں گے؟ جی دلاویز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ بھی کریں۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کو ضرور رنجیدہ کرتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ یقیناً نہیں جھٹلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لیکن بلکہ ظالم لوگ آیتوں کا اللہ انکار کرتے ہیں، اللہ اللہ کی کی آیتوں کا آیتوں کا، انکار کرتے ہیں۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ آپ نے لی کہا تھا، یہ لا یحزنو کا ہے، لی یعنی کہ تاکہ ہو جائے گا، لا یعنی کہ ضرور اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے کبھی ہو جاتا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ تو قد نعلم، اب یہاں پہ بات وہی واپس مشرکوں کی طرف آ رہی ہے۔ ہاں، تو وہ میں ایکچولی وہ دعا کا تھوڑا سا حصہ باقی رکھ دیا تھا میں نے، کہ جو ہاں لوگوں کو، دنیا کی لوگوں کو جب دنیا کی چیزیں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، یعنی ان کے دل کو یا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، تو وقرر آئینی، وقررتا آئینی، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا من عبادت، تیری عبادت سے، یعنی کہ جو لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی خوشیوں میں، دنیا کے معاملات میں خوشی پہنچتی ہے یا انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، مجھے کہاں وہ خوشی اور ایک سکون ملے؟ تیری عبادت میں۔ تو یہ اپنے آپ کے اندر جو ہے چینجز آ جائیں گے، کہ آپ کو اتنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے اچھا نہیں لگے گا جتنا قرآن پڑھ کر آپ کو اچھا لگے گا۔ باہر پارٹی اٹینڈ کر کے آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا کہ آپ نے 2 رکعت، جیسے کہ گھر میں اکثر ہوتا ہے کہ میرے گھر کے سارے فیملی ممبرس کہیں گئے ہیں، تو اس وقت جو 2 رکعت میں نے سکون کے جو ادا کیے ہوں گے، رکوع ہے میرا، سجدہ ہے، سجدوں میں نے دعا کی ہوگی، یا سلام پھیرنے کے وقت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو میں نے دعائیں مانگی ہوں گی، وہ اتنا سکون اور بہت ہی ایک خوبصورت لمحہ بن جاتا ہے میری زندگی کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ڈیویٹ کرتا ہے کہ بچے تو میرے بچے ہیں ابھی، تو وہ خوش ہوتے ہیں باہر گھومنا پھرنا، انہیں بہت ضد بھی کرتے ہیں کہ امی چلیں آپ۔ تو میں الحمدللہ مڈل ایسٹ میں کافی ہمیں گھومنے کا موقع ملا تھا، یعنی کہ ویسے ہی بہت سارا گھوم چکے ہیں، تو میں یہاں انڈیا میں مجھے اتنا گھومنا پسند نہیں آتا، تو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ نہیں نہیں آپ جائیں، میں بالکل نہیں یہاں پہ گھومنا چاہتی، جتنا گھومنا تھا میں گھوم چکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھما دیا ہے، بہت پاکیزہ جگہ، اچھی جگہوں پہ میں گھوم چکی ہوں، تو یہاں پہ مجھے نہیں گھومنا ہے۔ ہاں، تو وہ جا کر اپنا جو ایکسپیرینس بیان کرتے کہ ایسا تھا ویسا تھا، یہاں پہ وہاں پہ، وہ اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب گھر سے گئے ہیں، میں اکیلی تنہائی میں نے جو عبادت کی ہے اس میں مجھے راحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، میں انہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں کہ اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مجھے کتنا مزہ آیا، کتنا مجھے سکون ملا، مجھے کتنی راحت پہنچی ہے۔ تو یہ جسٹ ایک کمپیریزن کر رہی تھی میں، بچے تو ابھی وہ بچے ہیں، میں ان کے ایکسپیرینس اس وقت ان کا گھومنا پھرنا ان کے لیے ہے، لیکن جنرلی ایک انسان کی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے کسی کو دنیا پسند آ رہی ہوگی، لیکن وہیں دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے قریب کرنا چاہے گا تو اسی عبادت میں انسان کو جو ہے بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے، انشاءاللہ میں موقع ہوا تو آپ کو میں بھیجوں گی۔ تو یہاں پر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات آئی کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کو بات رنجیدہ کرتی ہیں، کیا؟ جو وہ کہتے ہیں کہ سو وہ یقیناً نہیں جھٹلاتے آپ کو، یعنی کہ جب وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو تو وہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمزدہ کرتی ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنسرن تھے، ایون سورہ کہف میں بھی ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں فلا اللہ کا باقی اور نفسہ کا، کہ شاید کیا ہلاک کر لیں ان لوگوں کے پیچھے، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے راتوں میں
کھڑے ہو کر آپ رو رو کر جو ہے اپنی امتیوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے. تو بہت زیادہ آپ کے اندر جو ہے بہت ایون سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جنہیں بڑا گراں گزرتا ہے تمہیں تکلیف پہنچے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جب جھٹلاتے ہیں آپ کو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ جھٹلا رہے ہیں، اچھا میں بول رہا ہوں وہ جھٹلا رہے ہیں اس لیے انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن کیا ہوتا تھا کہ یہ اگرچہ ہدایت پر نہیں آئیں گے تو یہ جہنم جائیں گے، انہیں عذاب ہوگا، اس بات کی انہیں تکلیف ہوتی تھی. تو اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہماری ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں، کیونکہ امتی کو جب تکلیف پہنچے گی، عذاب پہنچے گا، تو اس بات میں، اس غم میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہو جاتے تھے کہ میری امتی کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں وہ عذاب نہ انہیں مل جائے، کہیں وہ دوزخی نہ ہو جائے، کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، اس کا بہت آپ کو فکر غم رہتا تھا. تو یہاں پر رسول اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اس سے پہلے بھی جو ہے جھٹلائے گئے ہیں رسول، یہ پلورل ہے، یہاں پہ دے رہے ہیں جمع ہے، یعنی کہ جس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے، من قبل کا، آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس تم صبر کرو اس پر کہ وہ جو جھٹلا رہے ہیں. وَأُوذُوا، اور ستائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ ان رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور انہیں تکلیف بھی دی گئی. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ آپ کو تکلیفیں بھی دی جا رہی تھی. حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد. تو آج اگر ہمیں ہمارے علم پر عمل کرنے میں، شریعت پر عمل کرنے میں، قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہمیں جو ہے اپنا صبر کا دامن چھوڑ کر یا اپنے ایمان سے کمپرومائز کر کے اس طرف نہیں چلے جانا ہے، بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جیسے رسولوں کے لیے رہا ہے، حتیٰ اتاہم نصرنا، ہماری مدد آئے گی، تو ایسے ہی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ انیشیلی ہمیں تھوڑا کوئی چیلنج ہو بھی رہا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور ایسا لے کر آئے گا کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو کبھی ایمان اور دنیا کے میٹرز میں کمپرومائز کر کے دنیا کی طرف نہ جائیں، بلکہ ایمان پر ہی ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں. اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بھی ہمارا فوکس رہانا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، تو ہی ہمیں مدد فرما، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہماری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا، یعنی کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ضرور دے گا. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں بدلنے والا، مبدل بدل سے ہی ہے، بدلنے والا، کیا؟ لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدے سچے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اس تک اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر اسلام ہی غالب رہے گا، مومن کی ہی جیت ہوگی، دنیا میں اور آخرت میں وہ فلاح پائے گا. اس جتنے بھی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، ہر ایک بات سچی ہے اللہ تعالیٰ کی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ آ گئی آپ کے پاس نبأ خبر کو کہتے ہیں، مرسلین رسولوں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی ایک رسول کے باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوتیں دی، معجزات بھی دکھائے، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر کس طرح سے آیا، لیکن جو ایمان لائے تھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچا لیا، کس طرح سے خاص انتظامات کیے. نوح علیہ السلام کے وقت میں ہی دیکھیں کہ جو کشتی کی ایجاد ہوئی، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوینشن جو ہے، پہلی بار کشتی بنائی گئی، کس طرح سے بننی ہے، کس طرح سے بنائی جائے، یہ سارا معاملہ ہوا صرف کس لیے؟ مومنوں کو بچانے کے لیے، اور وہ جو جھٹلاتے رہے ان پر جو ہے عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے کامیابی کے راستے کھولے گا، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ
کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے خسارہ ہے ہی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگرچہ ہے بڑا لگتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑی بات، بڑا یعنی کہ مشکل لگ رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، علیہ کا آپ پر، ایرادہم یعنی کہ ان کا اعراض کرنا، ان کا پلٹ جانا، ان کا منہ پھیر لینا آپ کے پیغام سے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا، پھر اگرچہ تم سے ہو سکے تو تم تلاش کرو نفقن کوئی سرنگ، یعنی کہ ٹنل جسے کہتے ہیں زمین میں، او سلمن یا ایک سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی۔ یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگرچہ تمہیں ان کا منہ پھیر لینا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تو تم خود سے ہی کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قرآن کا نازل ہونا ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، پھر بھی جیسے یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آ جاؤ، تم ہمارے لیے یہاں پر چشمے بہا دو، تم ہمارے لیے سونے کے پہاڑ کر دو، یہ جو اس طرح کے معجزات پوچھتے رہتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم انہیں خوش کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ زمین میں کوئی سورنگ بنا لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، پھر کوئی ان کے پاس نشانی لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو جمع کر لیتا ہدایت پر، یعنی کہ ہر بار ثبوت دیکھ کر ہی ان کو دین پر لانا ہے، تو یہ تو سمپل ہے نا کہ آسمان سے ایک آواز بھی آ جائے گی، ہاں میں تمہارا رب ہوں، میں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تم سب ایمان لے کر آؤ، سب کو سمجھ آ جائے گا نا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وہی پھر کسی کو نظر نہیں آ رہا، پھر غیب پر ایمان لانا، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ہدایت سب کو دے دیں، لیکن فلا تکونن من الجاہلین، آپ جو ہے بے خبر جاہلین یعنی کہ بے خبروں میں سے نہ ہو جائے، یعنی کہ انسسٹ نہ کریں کہ سب ایمان لے کر آئیں گے، وہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے جن کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم جلنا من التوابین و جلنا من جو تقوی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شامل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اللہم جلنا من عبادک الصالحین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔